بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام زہیب راشد ہے اور میں آپ لوگوں کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا ٹیچر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں، میں خود بھی ایک ایف سی سی اے ہوں۔ بیسیکلی مجھے 16-17 ایئرس کا ٹیچنگ کا اور کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے بے شمار فیلڈس کے اندر، جس میں آپ کا انٹرنل آڈٹ بھی ہے، آڈٹ سے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنک ہے، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی فیلڈس کے ساتھ، سی اے ای کی پوزیشنس کے ساتھ جو کہ چیف آڈٹ ایگزیکٹو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کارپوریٹ ملٹا نیشنلس کے اندر میں سی ایف او بھی رہا ہوں، بی ڈی کا ہیڈ بھی رہا ہوں، بزنس ڈیولپمنٹ وغیرہ کا۔ الحمدللہ مجھے اے سی سی اے کو پڑھاتے ہوئے بھی بہت سال ہو چکے ہیں، آلموسٹ 16 to 17 ایئرز ہو چکے ہیں، لیکن ان 16-17 سالوں کے اندر اے سی سی اے کے علاوہ میں نے آئی سی آئی ڈبلیو کو، ایچ این ڈی کو، ایچ ڈی اے کو اور ساتھ ساتھ پاکستان کے سی اے کو، آئی کیپ کو بھی پڑھایا ہے۔ اس وقت ہم لوگ تھوڑا سا پہلے تو انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ اے سی سی اے کیا ہے اور اے ایف ڈی کیا ہے۔ تو اے سی سی اے بچوں دنیا کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور اکاؤنٹنٹس کی بیسکلی باڈیز ہیں، وہ سب کی سب ایک باڈی کے ساتھ منسلک ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس ایک مین باڈی ہے جس کے ساتھ پوری دنیا کے اکاؤنٹنٹس وہ لنکڈ ہوتے ہیں۔ اس انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کی کئی جو ہیں ممبر باڈیز ہیں، جس کے اندر ہر ملک کے اندر ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی باڈی بھی ہے، جس طرح پاکستان کی آئی کیپ ہے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان۔ لیکن اے سی سی اے جو ہے، اٹ از ون آف دا لارجسٹ اکاؤنٹنسی باڈیز ان دا ورلڈ۔ اس کا کوئی ایک آدھ ملک کے اندر ریکگنیشن نہیں، بلکہ 183 کنٹریز کے اندر اس کی ریکگنیشن ہے۔ سو ویل اسٹارٹ آف ود دیٹ۔ آئی ویلکم یو ٹو دا لارجسٹ اکاؤنٹنسی باڈی ان دا ورلڈ۔ آپ لوگ انشاءاللہ اس کے ممبر بننے جا رہے ہو، اور اس کا سفر جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو روٹ چنا ہے وہ اے ایف ڈی کے ذریعے سے ہے۔ اے ایف ڈی آپ لوگوں کا بیسکلی فائنینشیل جو فنڈامنٹلز ہیں اس کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں فاؤنڈیشن کا ڈپلومہ ہے، جس کے ذریعے سے آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ ہے، آپ تقریباً 2 سال سیو کر سکتے ہیں اینڈ جمپ اسٹریٹ انٹو اے سی سی اے۔ تو آپ لوگ اے ایف ڈی کے روٹ سے آ رہے ہیں، تو اے ایف ڈی کی تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ اے ایف ڈی کے اندر آپ کو آنے کا جو ایک مین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اے سی سی اے کے اندر جمپ ان کرنے سے پہلے ایک بڑی سالڈ قسم کی اکاؤنٹنسی کی بیس مل جائے گی، تاکہ اے سی سی اے کے اندر جیسے ہی آپ کے پاس سینئر پیپرز آئیں تو ان کی بڑی تسلی کے ساتھ پہلے آپ کی ایک بیس بن چکی ہو۔ اے ایف ڈی کے اندر ہمارے پاس 7 پیپرز ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ہیں جو میں پڑھاؤں گا، 3 جو ہیں وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بزنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے۔ تو اس سے ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سالڈ قسم کی بیس آ جائے گی، تاکہ جس وقت آپ ایک ایڈوانسڈ سرٹیفکیشن، یہ تو ایک ڈپلومہ ہے، جس وقت آپ ایک ایڈوانس سرٹیفکیشن جو کہ اے سی سی اے ہے، جو کہ ایونچولی آپ لوگوں کا اصل مقصد ہے، تو اس کو لینے کے اندر آپ کو آسانی پیدا ہوگی۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے جس وقت آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھانا شروع کرنی ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہوگا کہ سب کچھ اکاؤنٹنسی کا حصہ ہے۔ ہاں، اکاؤنٹنسی جو ہے یہ کیا ہے؟ بیسکلی سادہ زبان کے اندر یہ حساب کتاب رکھنے کا نام ہے۔ کس چیز کا حساب کتاب؟ پیسے کا حساب کتاب۔ کہاں پر؟ بزنسز کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر۔ یہ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر مختلف لوگ جو ہیں ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس سے پیسہ کمانے کی چاہے نیت ہو چاہے نہ ہو، لیکن آبویسلی جو ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی پیسہ خرچ ضرور ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کمایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا حساب کتاب رکھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے، وچ از وائی وی نیڈ اکاؤنٹنگ۔ یہ بیسکلی حساب کتاب ہے پیسے کا، پیسے کے انفلو آؤٹ فلو کا، خرچوں کا، کمائیوں کا، ٹھیک ہے جی، آپ کے اثاثوں کا، آپ کے قرضہ جات کا، ان سب کا حساب کتاب ہے۔ دیکھیں، یہ وہ انفارمیشن ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ لوگوں نے آگے ڈیسیجنز بھی لینے ہیں، مختلف فیصلے بھی کرنے ہیں، اور اس انفارمیشن کے ذریعے سے، اس کو ریکارڈ کرنے کے ذریعے سے آپ آئندہ کئی طرح کے مسئلے مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جس چیز کو ریکارڈ کر لیا جائے اس کی آگے جو ہے لڑائی وغیرہ کا چانس کم ہوتا ہے، ڈسپیوٹس کا چانس کم ہوتا ہے۔ پلس اس کے ذریعے سے جب آپ حساب کتاب ریکارڈڈ رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے مسٹیکس کا، ایررز کا اور فراڈ کا چانس بھی سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو ریٹن ریکارڈ میں نہ رکھا جائے ادھر غلطیوں کے چانس بڑھ جاتے ہیں، ادھر ایررز کے چانس بڑھ جاتے ہیں، ادھر فراڈ کے چانس بڑھ جاتے ہیں نیچرلی۔ اب یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنے پیپر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ سب سے پہلا پیپر آپ لوگوں کا ہے ایف اے ون۔ ایف اے ون کا پیپر پہلے تو ہم لوگ ذرا سمجھ لیں آج اس کے بارے میں کہ اس کا پیٹرن کیا ہے۔ تو ایف اے ون کا پیپر بچوں اکاؤنٹنگ کا پیپر ہے۔ اکاؤنٹنگ کیا ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اب ہم لوگ آگے جا کے پڑھنا شروع کریں گے، لیکن آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پیپر کا پیٹرن بتاؤں گا۔ تو ایف اے ون کا پیپر بیسکلی کنسسٹ آف آبجیکٹو ٹائپ کویسچنس۔ سارے کے سارے کویسچنس ہیں بچوں وہ آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے، اور ایم سی کیو ٹائپ کویسچنس ہوں گے، اور یہ 50 کویسچنز ہوں گے۔ ایز یو کین سی آن دا بورڈ ہمارے پاس 50 ایم سی کیوز ہوں گے،
اور 50 MCQs کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار MCQs ہیں، صرف آپشن چننی ہے، بٹ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پریکٹس ٹو ایکچولی مینیج دیٹ ود ان ٹائم. ٹائم آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ہے، 120 منٹ ہیں. اینڈ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ایکچولی سکسیڈ ان دس پیپر از نو ہاؤ ٹو مینیج یور کانسیپٹس ود ان ٹائم. اگر آپ ٹائملی اس کو مینیج نہیں کر پا رہے تو باوجود اس کے کہ آپ کو پیپر آتا بھی ہو تو اس کو پاس کرنا کین بی اے پرابلم. تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جس وقت کانسیپٹ سکھائیں تو اس کو ود ان ٹائم پریکٹس کے جو پیپرز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کروائیں اور وہ ٹائم مینجمنٹ کو سیکھ جائے، ٹف اسکیجول کے اندر رہتے ہوئے وہ کویشچنس کو پورا کر جائے. تو یہاں پہ ہمارے پاس 50 کویشچنس ہیں اور 120 منٹس ہیں وچ افیکٹولی گیوز یو اراؤنڈ 2 پوائنٹ سمتھنگ منٹس پر کویشچن. لیکن میں بچوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہر کویشچن کو میکسیمم 2 منٹس دینے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دینے. تو ایگزام ٹیکنیک کیا ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ اپنی کلاسز کے اینڈ کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بیسک ایگزام ٹیکنیک یہ ہے کہ آسان کویشچنس کو ہمیشہ پہلے کیا جاتا ہے، کیونکہ MCQ بیسڈ کویشچنس کے اندر اسپیشلی ایسے پیپر کے اندر جہاں پر سارے کے سارے کویشچنس کی جو ویٹیج ہے وہ سیم ہو، وہاں پر آپ نے ایک مشکل کویشچن کے اوپر اگر ٹائم اسپینڈ کر دیا تو اس کا کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یو ول گیٹ دا سیم نمبر آف مارکس، 2 مارکس ہیں میکسیمم، اس سے زیادہ آپ کو ملنے نہیں والے. لہٰذا یوز یور ٹائم افیکٹولی، ہمیشہ پہلے آسان کویشچنس کریں، وہاں سے ٹائم اپنا بچائیں تاکہ مشکل کویشچنس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بچا ہو. یہ آپ کی بیسک طریق اس کی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا دا فرسٹ ٹائم یو کم اکراس اے کویشچن وٹ یو ہیو ٹو سی از کہ دیکھتے ہی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ آپ 1-1.5 منٹ میں کر لو گے. اگر تو کر لو گے تو گو فار اٹ. اگر آپ کو دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں یہ اس پہ مجھے ٹائم لگے گا، اسکپ اٹ، گو ٹو دا نیکسٹ کویشچن. تو یہ چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ اپنی کلاسز کے اینڈ کے اندر بھی ایگزام اٹمپٹنگ ٹیکنیک جو ہے وہ ریوائز کریں گے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے. اور یہ ٹیکنیک ہر پیپر میں کام آئے گی، ناٹ جسٹ فائنینشیل اکاؤنٹنگ بلکہ ان فیکٹ یور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ یور FBT ایز ویل، کیونکہ ہم ساروں کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ MCQ بیسڈ ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا یہ پیپر بیسکلی یہاں پر اینڈ نہیں ہوتا، یہ آپ کی بنیاد ہے. یہاں سے آپ کی ایک طویل کہانی شروع ہوگی اور اس کے کئی پیپرز ہیں جو فردر پیپرز ہیں جو ڈائریکٹلی اسی پیپر کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو میں بچوں سے کئی دفعہ کیجولی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس وقت اس والے پیپر کے اندر ہم آپ کو اکاؤنٹنگ کی ABC پڑھا رہے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جتنا بھی کچھ آپ لوگ آگے پڑھیں گے وہ اس میں ABC کا استعمال تو ہوتا ہی ہے، ABC 1 2 3 کا تو استعمال ہوتا ہی ہے. تو یہ اکاؤنٹنگ کی ABC ہے، ہم آپ کو اس وقت یہ سکھا رہے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کی ABC کیا ہے. تو آگے جتنے بھی آپ پیپرز پڑھو گے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنکڈ ہوں گے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ساتھ، چاہے وہ بزنس ٹیکنالوجی کے پیپرز ہوں، چاہے وہ ٹیکس کے پیپرز ہوں، چاہے وہ آڈٹ کے پیپرز ہوں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ساتھ ضرور ہوگا. البتہ کچھ اس طرح کے پیپرز ہیں جن کا ڈائریکٹ لنک اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ اس ہی کے ایڈوانسڈ ورژنز ہیں. تو ایک تو بچوں جیسے ہی آپ FA1 سے فارغ ہوں گے تو اگلا پیپر آپ کے پاس AFD ہی کے اندر FA2 کا ہوگا. اس کے بعد AFD کے اندر ہی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا جو فائنل پیپر ہے وہ FFA ہوگا. پھر اس کے بعد بچوں ACCA کے اندر اس کے فردر آپ لوگوں کو 2 پیپرز کرنے ہوں گے. ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا جس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی انفارمیشن آتی ہے وہ F7 کا پیپر ہے، اور یہاں پہ آپ کے فنڈامنٹلز کا لاسٹ پیپر ہے ACCA کے اندر اکاؤنٹنگ کا. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو اسٹریٹجک لیول کے پیپرز ہیں اس کے اندر آپ کا فائنینشیل رپورٹنگ کا اسٹریٹجک بزنس رپورٹنگ کا پیپر ہے SBR. تو وہ بھی آپ لوگوں کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. دس از کمپلسری، یہ آپشنل نہیں ہے. تو دیکھیں اس پیپر کے اندر جتنے اچھے طریقے سے آپ اپنی بنیاد بنا لیں گے، فردر آپ کے پاس منیمم 5 ڈائریکٹ پیپرز اسی کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو اٹ از ویری ویری کروشل ٹو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ دیٹ از بینگ ٹاٹ ان دس کلاس. تو میں بار بار ارج کروں گا فزیکل اسٹوڈنٹس کو بھی اور آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی، اسپیشلی اس وقت آن لائن اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں مخاطب ہوں، کہ اپنے آپ کو اس میں ریگولر رکھیں. کوئی کانسیپٹ اگر سمجھ نہ آئے تو صرف لیکچر کو دیکھ لینا از ناٹ انف. You need to repeat it, you need to interact with us in the groups as well, and you need to ensure that you've actually understood the concept, not just heard it. صرف سننا is not enough, اس کو سمجھنا is important. آپ نے کویشچن کو تکے سے کر لیا یہ میرے لیے کافی نہیں ہے. دیکھیں ایک بچہ جو پیپر اچھے مارکس سے پاس بھی کر لے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ جو جواب نکالا وہ کس طرح سے نکلا، بس اس کو یاد تھا اس کا جواب، میرے نزدیک اس کا کانسیپٹ نہیں بنا.
اور میرے نزدیک اس کے اگلے پیپرز ابھی بھی خطرے میں ہیں. لہٰذا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا ایک ایک کانسیپٹ کلیئر ہو. جہاں پر کلیئر نہ ہو, آئی ایم ہیئر فار یو. آپ لوگ واٹس ایپ گروپس میں بھی پوچھ سکتے ہیں, فزیکل اسٹوڈنٹس میں سے کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سو گو فار اٹ. اچھا, دس از یور انٹائر تھنگ. ہمارا بیسکلی موڈ آف لرننگ کیا ہوگا؟ آئی ول گیو یو اے بریف ایگزامپل. ہمارے پاس کلاس ہے بچوں, کلاس کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ بیسک کانسیپٹس دوں گا, وہ میں بک کے ذریعے سے بھی پڑھاؤں گا. بک جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, میری جو ریکمینڈڈ بک فی الحال ہے وہ کیپلن کی ہے. یہ والی بک ہے, یہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں, یہ کیپلن کی بک ہوتی ہے. یو کین بائی دا لیٹسٹ ورژن ایٹ آر کیمپس از ویل, اور ہماری بک شاپ پہ بھی اویلیبل ہے. آپ نے یہ بک بھی لینی ہے اور آپ نے اسٹڈی ٹیکسٹ کی, اس کو ہم اسٹڈی ٹیکسٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایگزام کٹ بھی لینی ہے. ایگزام کٹ کے اندر ایگزام ٹائپ کویشچنس کی ایک بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے which is extremely helpful for your preparation, and I personally do not think کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی پریپریشن اس کو کیے بغیر مکمل ہو سکتی ہے. تو this book is recommended by me currently, and I'll be teaching you guys with it and with my notes at times as well. تو میں آپ لوگوں کو کلاس میں اپنی طرف سے بھی پہلے سمجھاؤں گا, پھر بک کے تھرو بھی آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا. اس بک کے اندر آپ کے پاس ہر کانسیپٹ کے بعد کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہم لوگ کریں گے تاکہ وہ کانسیپٹ کی ٹیسٹنگ ہو جائے. پھر جس وقت آپ لوگوں کا چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے, تو چیپٹر اینڈ کے اوپر آپ کے پاس بچوں کچھ کی ٹرمز ہوتی ہیں. وہ کی ٹرمز بیسکلی آپ کے انٹائر جو چیپٹر ہوتا ہے اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ریویژن ہوتی ہے. ان کو یہ کی ٹرمز کہتے ہیں. یہ ہر چیپٹر کے اندر ہے. آپ اگر چیپٹر نمبر 1 اٹھائیں گے, اس میں بھی اینڈ پہ کی ٹرمز ہوں گی. اور ایک چیز ہوگی جس کو یہ کہتے ہیں سیلف ٹیسٹ کویشچنز. یہ سیلف ٹیسٹ کویشچنز شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں جو آپ سے کئی طرح کے کانسیپٹ کے بارے میں سوالات کرتا ہے. تو جس وقت آپ نے کلاس لے لی ہے اور آپ کو کلاس کی سمجھ آ گئی ہے, میں نے بک سے آپ کو پڑھا دیا ہے اور ایکٹیویٹیز کروا دی ہیں, تو پھر بچوں میں آپ لوگوں کو بھی کی ٹرمز اور سیلف ٹیسٹ کویشچنز کرواؤں گا. لیکن ریویژن کے دوران جس وقت آپ نے ایگزام کے لیے ریویژن کرنی ہے, تو پھر آپ کو انٹائر بک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے ریویژن کے لیے کی ٹرمز دیکھنی ہے, آپ نے سیلف ٹیسٹ کویشچن دیکھنے ہیں, اور سیلف ٹیسٹ کویشچنز کے فوراً بعد ایگزام ٹائپ کویشچنز ہیں. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ سیلف ٹیسٹ کویشچنز آر شارٹ آنسرز. اس طرح کے کویشچنز ایگزام میں نہیں آئیں گے. یہ کویشچنز صرف اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں کہ کیا چیپٹر کے اندر موجود جتنی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی وہ آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہے یا نہیں. So we need to focus on those questions just to ensure that the actual concepts have been engraved in your mind. اس کے بعد آپ موو فارورڈ کریں گے ایگزام ٹائپ کویشچنس پہ, جس میں ایم سی کیو بیسڈ کویشچنز ہوں گے جو اس انداز میں آپ کی ٹیسٹنگ کریں گے جس طرح سے اصل میں پیپر میں ہوگی. ٹھیک ہے جی, دس از گوئنگ ٹو بی یور انٹائر چیپٹر. اور ریویژن کے دوران آپ لوگ آپ کی جو اسٹڈی ٹیکسٹ کے ساتھ جو ایگزام کٹ ہے اس کو بھی کھول کے اس کے بھی کویشچنس کریں گے انشاءاللہ. میں وہ ایگزام جو ہے وہ ایگزام کٹ جو ہے اس کو پارشلی کلاس میں بھی کراؤں گا, اور پارشلی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ گھروں میں کریں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہمیشہ شارٹ ہوتا ہے. وی کین ناٹ ڈو این انٹائر ایگزام کٹ ان سائڈ دا کلاس, بٹ وی ول ٹرائی ٹو ڈو سم آف دوز امپورٹنٹ کویشچنز جو میری نزدیک ذرا تھوڑے سے کنفیوزنگ ہوں گے, وہ میں کلاس میں ضرور کرواؤں گا. باقی میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یو کین لک اٹ اپ اینڈ یو کین ڈو دیم یور سیلفس. جہاں پر آپ لوگوں کو آنسر کی سمجھ آ جائے گی خود سے, ویل اینڈ گڈ. نہیں سمجھ آئے گی, آئی ول بی دیئر. اب ایم سی کیو کو میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایک ایم سی کیو کویشچن کہتے کس کو ہیں؟ ایم سی کیو کویشچن بیسکلی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے نیچے دی ہوئی آپشنز ہیں. ان آپشنز سے آپ نے کوئی نہ کوئی جو آنسر ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. دیکھیں اس کو آپ نے کرنا کس طرح سے ہے. ونس آپ نے کلاس لے لی ہے, آپ نے ریویژن کر لی ہے, آپ ایم سی کیوز کرنے بیٹھے ہیں, آپ ایم سی کیو کر رہے ہیں, آپ نے اس کو پڑھا اور اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں جواب آ گیا, تو یہ تو ایک بڑے اچھے اسٹوڈنٹ کی نشانی ہے. بہرحال آپ نے ساتھ ہی آپشنز پڑھنی ہے, اور آپشنز میں سے آپ نے جیسے ہی جواب دیکھا آپ کو نظر آیا ہاں یہ جواب ہے اس کا, اب آپ نے اس کو ایک دفعہ تو بغیر پیچھے سے آنسر دیکھے کرنا ہے. اب اگلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آنسر کیا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ آنسر کیوں ہے, تو یور گڈ. ورنہ میں بچوں سے کہتا ہوں ایک دفعہ آپ بغیر بک کو دیکھے اس کو کرو, دوسری دفعہ آپ پیچھے سے آنسر دیکھ کے, بک سے کانسیپٹ دیکھ کے اس کویشچن کو کرنے کی کوشش کرو. بک کھولو اور کانسیپٹ دیکھ کے اس کویشچن کو کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے جی. تھرڈ چیز, کانسیپٹ دیکھنے کے بعد آنسر کو چیک کر کے اس کو دیکھو کہ کیا آپ کا آنسر سیم نکلتا ہے. خود سے کیا کیا جواب تھا, بک کو کھول کے دیکھا کیا جواب تھا, اور پیچھے سے آنسر کو دیکھا تو کیا جواب تھا.
اب کچھ چیزوں کا سوال کا جواب آپ کے دماغ کے اندر آنا چاہیے. آنسر کیا ہے, آنسر کیوں ہے, اور باقی کی آپشنز آنسر کیوں نہیں ہیں. ان تینوں چیزوں کا جواب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے ایم سی کیو کو حلال نہیں کیا, آپ کی پریکٹس نہیں ہوئی, آپ نے بس اس ایم سی کیو کو ضائع کیا ہے. تو پریکٹس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو ان ایم سی کیوز کے اندر ان تینوں چیزوں کا جواب ملنا چاہیے. آنسر کیا ہے, آنسر کیوں ہے, اور باقی کے جو آپشنز ہیں وہ آنسر کیوں نہیں ہیں. اس چیز کا جواب اگر آپ کو نہیں مل رہا بچوں, یو ول ناٹ موو فارورڈ فرام دیٹ کوسچن. اگر بک دیکھ کے آپ کو اس کیوں کا اور باقی کیوں نہیں ہیں ان کا جواب مل گیا, ویل اینڈ گڈ. نہیں ملا, آپ میرے سے رابطہ کریں. جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ گروپ میں رابطہ کریں, جو فزیکل اسٹوڈنٹس ہیں آبویسلی وہ میرے سے فزیکلی کلاس کے اندر پوچھ لیں. اچھا جی, تو اس طرح سے تو بچوں ہم لوگ تیاری کریں گے. ہوپ فلی انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے بائی دا اینڈ آف آلموسٹ 3 months یو ول بی ڈن بائی دس, اور ہم لوگ اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے بڑا پرویکٹیولی کہ ہمارا ٹائملی جو ہے یہ چیز کور ہو جائے. اب میں ریکمینڈ کیا کرتا ہوں, میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ جو بچے یہاں پہ کلاس میں پڑھتے ہیں, میرے سے آن لائن لیکچرز لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, گیو ایٹ لیسٹ ہاف این آور, ایٹ لیسٹ ہاف این آور فار ایوری سنگل لیکچر دیٹ یو ہیڈ ان مائی کلاس. جتنے آپ لوگوں نے لیکچرز میرے ساتھ پڑھے ہیں, جو آپ لوگ لیکچر سنتے ہو, گھر جا کے آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو ضرور دینا ہے. یعنی کہ اپنے طرف سے آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ علیحدہ سے ضرور دینا ہے اس کی پریکٹس وغیرہ کرنے کے اندر اور یہ ساری چیزوں میں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزید کسی اور پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن کرنی پریکٹس آپ نے اسی انداز میں جس طرح میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو بچوں اس کے بعد اینڈ پہ جس وقت ہمارا سلیبس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے ایگزام ٹائپ موکس لیں گے آپ سے, موک ایگزام وغیرہ ہوگا, اس کی چیکنگ اور اس کی ڈسکشن بھی ہوگی تاکہ آپ کو ایک ٹائم فریم کے اندر 50 کویشچنز کرنے کی بھی عادت ہو جائے. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے ایگزام کے موکس خود سے بھی بناؤ. جو اسٹڈی ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, خود سے بھی آپ کویشچنز کی کلیکشن بنا کے اپنا موک بنا کے بھی اس کو کر سکتے ہو. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے. تو 50 کویشچنز کو ود ان 2 hours کرنا از یور مین گول. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 100 منٹ میں کرو, 120 منٹ میں نہیں. کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ 20 منٹ کا آپ کے پاس ایک سیفٹی مارجن ہو. ٹھیک ہے جی, دیٹ از اٹ فار ناؤ. اگلی والی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 کو شروع کریں گے. جزاک اللہ.